دین کو زندہ کرنے والی اور لوگوں کو دین پر لانے والی. اسی لیے بڑے حضرت جی نور اللہ مرقدہ سے جب ایک مرتبہ معلوم کیا گیا کہ حضرت اس محنت سے آپ کا مقصد کیا ہے، تو حضرت نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے سے امت دوبارہ ایمانی اعتبار سے پھر اس سطح پر پہنچ جائے جس سطح پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اس لیے کہ بڑے حضرت جی نور اللہ مرقدہ یہ سمجھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اگر اس دعوت کی محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، مشورے سے اگر اس محنت کو کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ امت دوبارہ پھر اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے. یہ آپ کو یقین تھا اور آپ اس کو سمجھتے تھے. اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں دعوت کی یہ عام اور سادہ فہم محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ فرماتے تھے کہ ہماری عمومی اور سادہ فہم محنت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت کہ اس کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ یہ دعوت والی محنت کی مثال اور یہ دعوت والا کام حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام والسلام کی کشتی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سنت کے بارے میں نقل کیا گیا کہ سنت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں یہ دعوت کا کام سفینہ نوح کا کام کر رہا ہے کہ جو اس کے اندر لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی دلدل سے نکال دیتا ہے. یہ فرماتے تھے کہ دنیا کی دلدل سے نکلنے کا ذریعہ اللہ نے اس محنت کو بنایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو دینی سطح تھی، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دو بنیادوں پر اٹھایا اور دو بنیادیں اس وقت بہت مضبوط تھی. پہلی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت جتنے مسلمان تھے، جتنا کلمہ پڑھنے والے تھے، سب کے اندر 100% دین پایا جاتا تھا اور وہ 100% دین پر عمل کرنے والے تھے. ہر ایک 100% دین پر عمل کرنے والے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ 100% دین پر آتی ہے. آدھے ادھورے دین پر اللہ کی مدد نہیں آتی. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. جب آدمی پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور 100% دین پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی کرتی ہے. آدھا دیگر اور آدھے گھٹے پر نہیں، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا، ایسا نہیں. 100% دین پر عمل کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ایک بنیاد تھی. دوسری بنیاد صحابہ کرام کی زندگی میں جو تھی وہ کیا تھی کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے سامنے بے وقعت بنا دیا تھا. کوئی حیثیت، کوئی قیمت، کوئی وقعت، کچھ نہیں. ہر ایک نے بالکل بے وقعت اپنے آپ کو بنایا. لہذا جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی تقاضا آتا، جان کا تقاضا آتا تو جان، مال کا تقاضا آتا تو مال، اور وقت کا تقاضا آتا تو وقت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے. اسی لیے بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ آج اس جان کے قیمتی ہونے میں ہم نے اپنی جان کو قیمتی سمجھ لیا. ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اوقات کو کیا سمجھ لیا؟ قیمتی سمجھ لیا. اس جان کے قیمتی ہونے نے دین کو بے قیمت بنا دیا. جب آدمی اپنی جان کو قیمتی سمجھے گا تو دین بے قیمت ہو جائے گا، اور جب اپنی جان کو بے قیمت سمجھے گا تو پھر دین قیمتی ہو جائے گا.
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جان اور مال کو بے وقعت بنایا ہوا ہے کہ ہماری جان اور مال کی کوئی قیمت نہیں، اصل قیمت کس کی؟ اللہ کے دین۔ لہذا جس وقت جو تقاضا آ گیا 100% اس تقاضے پر عمل کرنے والے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ مشہور ہے جو انہوں نے رستم سے کہا تھا، یہ کیا کہا تھا؟ اِنَّا لَيْسَ طَلَبُنَا الدُّنْيَا انما ہممنا وطلبنا الآخرہ۔ ہم دنیا کا کوئی وہ نہیں رکھتے، ہمارا مقصود ہمارا مطلوب دنیا نہیں ہے، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، محنت کرنا، آنا جانا، ملاقات، سب کچھ کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے۔ ہممنا الآخرہ، ہم تو سب کچھ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مختصر جماعت سے دین کا وہ ایک عالی شان کام لیا جو ایک بہت بڑا مجمع بھی کر نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں لوگ مل کر بھی صحابہ کرام کی محنت کے برابر کام نہیں کر سکتے، جو ان کی محنت کا نتیجہ نکلا۔ چنانچہ ان کی محنت کا نتیجہ اس وقت کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک کو ایمان سے، ظلم و زیادتی کو انصاف سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تاریکی کو نور سے بدل دیا۔ ساری تاریکیاں، ساری ظلمتیں ختم کر کر اللہ تبارک و تعالی نے چہار عالم میں نور پھیلا دیا، ایمان کی روشنی پھیلا دی۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ دو بنیادیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ محنت برحمت فرمائی۔ اسی لیے بڑے حضرت نور اللہ مقدم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس محنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حضرات صحابہ کرام کی محنت کے قریب اور مشابہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس محنت کے ذریعے سے امت پھر ان بنیادوں پر آ سکتی ہے جن بنیادوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس محنت کو جم کر کیا جائے، اور جم کر اس طرح کیا جائے کہ سب سے پہلی چیز کہ اس محنت کو قربانی کے ساتھ کیا جائے۔ اور قربانی کے ساتھ کرنے کا مطلب اور معنی کیا؟ کہ قربانی کے ساتھ کرنے کا مطلب اور معنی یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ کر ملنگ بن جائیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ قربانی کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی عمل ہو یا انفرادی عمل، ہم اس کو اس کے وقت پر کرنے والے بن جائیں۔ اجتماعی عمل کا وقت ہے تو اجتماعی عمل، اور انفرادی عمل کا وقت ہے تو انفرادی عمل کو اس کے وقت پر کرنے والے بن جائیں، تو سمجھ لیں کہ ہم قربانی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر پڑ جائیں تو اب قربانی وجود میں آئی، یہ مطلب نہیں۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے، جو اجتماعی اعمال ہیں وہ تربیت کا ذریعہ ہے، اور انفرادی اعمال آدمی کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ محنت پر استقامت انفرادی اعمال سے، اور تربیت آدمی کی، آپ سارے ماشاءاللہ پرانے ہیں، آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہر عمل کے اندر کتنا اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اجتماعی عمل کے اندر ہر عمل ہمارا ایسا، ملاقات کا، گشت کا، ہر عمل ایسا ہمارا۔ تو اجتماعی اعمال کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے، اور انفرادی اعمال کے ذریعے سے آدمی کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بزرگ حضرات وہ جتنا اجتماعی اعمال میں لگنے والے، اتنی ہی فکر اپنے انفرادی اعمال کی کرنے والے، ہر وقت اپنے بارے میں اپنے سوچنے والے، مانگنے والے اللہ تبارک و تعالی سے، کیونکہ انفرادی اعمال یہ آدمی کی استقامت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور پھر جب آدمی کی تربیت ہوتے ہوئے آدمی استقامت کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور ہدایت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى،
اللہ ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاکی مخلوق نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہدایت ہی ہے جو انسان کو فرشتوں سے آگے بڑھا دیتی ہے۔ حالانکہ فرشتوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ذرہ برابر کتنی ہی لمبی ان کی زندگی ہو، لیکن ذرہ برابر ان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے، کیا ان کا مقام ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ہدایت میں زیادتی کے ذریعے سے فرشتوں سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلا اس دعوت کی کام کہ کیا کہ محنت کو قربانی کے ساتھ کیا جائے، اور قربانی کا مطلب اجتماعی اور انفرادی اعمال کو اس کے وقت پر کیا جائے۔ کتنا ہی بڑا دنیا کا مشغلہ، دنیا کی ضرورت سامنے آ جائے، لیکن اگر ہمارے اجتماعی انفرادی عمل کا وقت آ گیا تو ہم دنیا کی ہر ضرورت کو پیچھے کر کر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، عمل پر آ جائیں۔ اسی لیے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آج ہمارا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ دنیا بنے گی مال سے اور آخرت بنے گی اعمال سے۔ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے یقین یہ بن جائے کہ دنیا بھی بنے گی اعمال سے اور آخرت بھی بنے گی اعمال سے۔ یہ فرماتے تھے کہ چاہے دنیا کا مسئلہ ہو وہ بھی عمل سے حل ہوگا، اور چاہے آخرت کا مسئلہ ہو وہ بھی عمل سے ہی حل ہوگا۔ تو پہلی چیز کہ محنت کو قربانی کے ساتھ کیا جائے، دوسرا کہ اس محنت کو یقین کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ہر عمل کی روح اس کا یقین ہوا کرتا ہے۔ ہم عمل بھی کریں، محنت بھی کریں، اور خود ہمیں یقین نہ ہو محنت پر کہ نہیں، اس یقین کے ساتھ محنت کی جائے کہ یہ میری زندگی میں ہدایت کے آنے کا یقینی ذریعہ ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت مرحمت فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ اس کو محنت کو کیا جائے۔ جب محنت کو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس یقین کی برکت سے آدمی کو نوازتا ہے۔ واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر یقین ہوا اللہ نے اس کے اندر اثر رکھ دیا۔ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے بھائی کے پیٹ کی شکایت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ پھر آئے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ جب 2-3 مرتبہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ پلاؤ، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ شہد میں کیا ہے؟ شہد میں شفا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اس یقین کے ساتھ پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس محنت کو کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ یہ زندگی میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی محنت کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے ہدایت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تیسری چیز کہ عمل کو کیا جائے اس کے عظمت کے ساتھ، عمل عظمت کے ساتھ ہو، یقین کرتے ہوئے۔ جتنے عمل کی عظمت دل میں ہوگی اتنا ہی آدمی عمل کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ عمل کی جتنی عظمت ہوگی، اگر عمل کی عظمت نہیں ہوگی تو آدمی کرے گا تو، لیکن وہ حسن اور وہ خوبی اس کے عمل میں نہیں ہوگی جو اس عمل کو چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ بہتر سے بہتر جو عمل کی صورت ہو سکتی ہے وہ اس کا اتباع کرتے ہیں، اچھے سے اچھا عمل کو اچھے سے اچھا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو آدمی عمل کو اچھے سے اچھا اس وقت کرنے کی فکر کرے گا جب اس عمل کی عظمت دل میں ہو۔
جب عمل کی عظمت دل میں ہوگی تو پھر آدمی اس کی فکر کرے گا۔ تیسری چیز کہ عمل کو عظمت کے ساتھ کیا جائے۔ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے ذریعے سے محنت کرنے والے کے اوپر صفات کا فیضان کرتا ہے۔ پھر آدمی کے ساتھ صفات ہوتی ہے، پھر آدمی کو صفات ملتی ہے۔ کون سی صفات؟ ہمارے حضرت عثمان انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آدمی کو صفات حاصل ہو جائیں، اور وہ صفات کیا؟ فرماتے تھے تقوی، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص۔ کہ اس محنت کے ذریعے سے یہ 5 صفات آدمی کو حاصل ہو جائیں، تقوی، توکل، تحمل، تواضع اور اخلاص۔ اسی لیے فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ صفات پر ہوتا ہے، شخصیت پر نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو، کیسا ہی نسب رکھتا ہو، کیسا ہی خاندان رکھتا ہو، فرماتے تھے اشخاص پر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو صفات پر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا انقذی نفسک یا فاطمہ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ خود اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ انقذی نفسک، خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ گئی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محض بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا۔ صفات، شخصیت نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، کہ نہیں، صفات دیکھی جائے۔ اس لیے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے کیا جائے، کہ اس محنت کے ذریعے سے صفات حاصل ہو۔ اگر ہمیں صفات حاصل ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محنت ہم کو فائدہ دے رہی ہے، ورنہ اس محنت کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہماری محنت سے محلے سے 10 آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو گئے، یہ تو ان کا فائدہ ہوا، وہ نکلے ہیں، ان کی زندگی میں دین آئے گا، ان کو صفات حاصل ہوگی محنت کے بقدر، مجھے کیا ملا؟ تو اس لیے اس محنت کو کیا جائے تو اس لیے تاکہ صفات حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس محنت کو ڈرتے ہوئے کیا جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ کہ معلوم نہیں میری یہ محنت اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کہیں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ساری ہماری محنت ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر نماز کے بارے میں آتا ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جائے گی کہ لے تیری نماز۔ اس لیے فرماتے تھے کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اللہ سے قبولیت مانگتے رہو کہ اللہ قبول کر لے ہماری اس محنت کو، اور مانتے رہو، جتنا کہا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے بس اس کو کرتے رہو، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرو، اپنی طرف سے کچھ کم اور زیادتی نہ کرو، جتنا کہا جا رہا ہے بس اتنا کرتے رہو اور مانگتے رہو، اللہ سے اپنے لیے مانگتے رہو۔ تو ہم اس محنت کو کرنے کے بعد بھی کیا کرتے رہیں؟ کرتے رہیں۔ قرآن پاک کی جب آیت شریفہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض
کیا یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا آیت شریفہ ان لوگوں کے بارے میں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق بل هم الذین یصلون ویتصدقون ویصومون ولکنہم یخافون الا یقبل منہم۔ یہ فرمایا کہ نہیں، صدیق کی بیٹی یہ تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس محنت کو کیا بھی جائے اور اللہ سے ڈرا بھی جائے اور اپنے لیے قبولیت کو مانگا جائے کہ اللہ آپ نے جتنی جتنی ہم کو توفیق مرحمت فرمائی ہے آپ اس کو قبول بھی فرمائیے۔ ورنہ مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نہیں کہ اس میں بیانات میں ہی ایک جگہ پڑھا، فرمایا کہ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اور دور حدیث کا سال تھا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے ہوئے حدیث آئی ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دین کی محنت فاجر اور فاسق سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو حضرت مدنی رونے لگے اور یہ استحضار ہوا کہ معلوم نہیں ہم کس میں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی جماعت میں شامل ہیں جس کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو رونے لگے اور روتے روتے یہ حال ہوا کہ سبق بند کر دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگ، آپ سب حضرات میرے بزرگ ہیں، ہمیں یہ محنت کرنی بھی ہے صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، باہمی مشورے سے، کہ ہمارا کام کی ساری بنیاد کیا ہے؟ مشورہ ہے۔ بڑے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پڑھیں، حضرت مولانا یوسف صاحب کے ملفوظات پڑھیں، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے ملفوظات پڑھیں۔ میں تو اپنے ہاں اپنے طلبہ سے اور اپنے ساتھیوں سے، کام کرنے والوں سے میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کام کو سمجھا جاتا ہے کام کے بانیین سے، کام کو سمجھا جاتا ہے کام کے پرانوں سے اور بزرگوں سے، نئے لوگوں سے کام نہیں سمجھا جاتا، بعد کے لوگوں سے کام نہیں لیا جاتا، کام لیا جاتا ہے پہلی صف کے لوگوں سے۔ اس لیے میں ان حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ کام کو سمجھنے کے لیے ان تینوں حضرات کے ملفوظات کو پڑھا جائے، ان تینوں حضرات جو ہمارے تینوں عمرہ گزرے ہیں، ان تینوں حضرات کے ملفوظات پڑھے جائیں، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کے ملفوظات پڑھے جائیں، حضرت مولانا عمر صاحب کے ملفوظات پڑھے جائیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ کام کا مقصد کیا ہے اور کام کا صحیح نہج کیا ہے اور کام کے صحیح اصول کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں کوئی بھی کہہ دے کہ کام کا نہج یہ ہے اور کام کے اصول یہ ہے اور ہم اس پر عمل کرنے والے اور چلنے والے آنکھ بند کر کر ہو جائیں۔ نہیں، آنکھ بند کر کر چلنے والے تو کس کے نہج پر؟ اپنے بزرگوں کے جو جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مختصر سی بات عرض کرنی ہے حضرت مفتی صاحب کے حکم پر، بس وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم محنت کرنے والے بنیں، اور محنت کا مقصد کیا کہ امت کو اس سطح پر لے کر آنا، اور اس سطح کا معیار کیا کہ امت میں وہ دو بنیاد 100% پھر سے زندہ ہو جائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، کہ ہر ایک 100% دین پر عمل کرنے والا اور ہر ایک اپنی جان اور مال کو دین کے تقاضوں کے سامنے بے وقعت بنانے والا، اور پھر اس کام کو کیا جائے قربانی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ۔ قربانی بھی ہو، یقین بھی ہو اور عظمت بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی صفات مرحمت فرماتا ہے، اور پھر جتنی صفات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنی ہی آدمی کو ہدایت ملتی رہتی ہے، اور جتنی ہدایت ملتی رہتی ہے جو مقصود اصلی ہے اس محنت کے ذریعے سے، اصل تو ہدایت ہی ہے کہ ہم کو ہدایت مل جائے،
اور دوسری آخری بات کہ اس محنت کو کیا جائے مقصد بنا کر، محنت کو کیا جائے مقصد بنا کر۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جس طرح دنیا والے اپنے دنیاوی مشغلے کو مقصد بناتے ہیں، دنیا والے اپنے دنیاوی مشغلے کو مقصد بناتے ہیں، اسی طرح محنت کرنے والے اس دعوت کی محنت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اور فرماتے تھے کہ مقصد بنانے کی علامت کیا ہے؟ فرماتے تھے مقصد بنانے کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اہل دنیا اپنا مشغلہ اولاد در اولاد سکھاتے ہیں، محنت کرنے والے اس محنت کو اپنی اولاد در اولاد سکھا کر جائیں۔ یہ ہے مقصد بنانے کی علامت۔ ورنہ ہم تو لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری اولاد، ہم تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے ہم تو پابند، دونوں گشتوں کے کرنے والے، مہینے کے 3 دن لگنے والے، سال کا چلہ 4 مہینے لگنے والے، لیکن ہمارے بچے جس نے ہمارا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت کو مقصد بنا کر کیا جائے، اور مقصد کی علامت یہ بتلاتے تھے کہ مقصد بننے کی علامت کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ محنت سکھائیں، یعنی اولاد کو اس محنت میں لے کر آئیں، خالی ہم نہیں، ہماری اولاد بھی اس محنت کے اندر چل رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس محنت کو اپنا مقصد بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ محنت کی توفیق پر عمل فرمائے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کمی ہے اللہ تعالی اس کو پورا کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ بڑے حضرت جی حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو کچھ کر چکے ہو اس پر خوش نہ ہو، جو کچھ کر چکے ہو اس پر خوش نہ ہو، مطمئن نہ ہو، بلکہ جو کچھ کر چکے ہو اس کے اندر کی کمی کو دیکھو کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کے اندر کیا کمی رہی، کیا کوتاہی رہی۔ فرماتے تھے اگر کیے ہوئے کو کچھ سمجھو گے تو پھر آگے کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ کیے ہوئے کو بہت کچھ سمجھ لیا تو پھر آدمی کا قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن فرماتے تھے جب کیے ہوئے میں کمی اور کوتاہی تلاش کرو گے تو پھر آگے بڑھنے کی ہمت بھی ہوگی اور آگے بڑھنے کی فکر بھی ہوگی کہ بھائی اب تک اتنا کیا ہے، اتنا ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہے اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو جب کمی کوتاہی کو تلاش کیا جائے گا تو پھر آدمی آگے بڑھے گا، اور جتنا کیے ہوئے کو سمجھا جائے گا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا تو پھر آدمی قانع بن کر بیٹھ جائے گا۔ اور قانع کے بارے میں فرماتے تھے کہ قانع محروم رہتا ہے، طالب کو ملتا ہے اور قانع محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور موت تک اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اسی محنت پر اور ایمان کامل پر موت پر